کوٹ بار اسپیشلی ربیہ باجوہ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جس نے آج کی یہ ریزولوشن ہاؤس کے سامنے رکھی۔ صدر ہائی کورٹ جناب اشتیاق خان صاحب اور فنانس سیکرٹری صاحب کا بھی مشکور ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح وکلا کے گرد یہ گھیرا تنگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ ہمیں ایک تھوڑا احساس کرنا ہوگا کہ اس ملک میں شاید دنیا کی سب سے بدترین جمہوریت ہے، اور جو ہم عدلیہ کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ ہماری عدلیہ 128 نمبر پہ ہے، 129 نمبر پہ ہے، میرا خیال ہے کہ عدلیہ میں اگر دنیا میں کوئی اس کا نمبر ہے تو شاید وہ آخری نمبر ہے۔ میں اس کو عدلیہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں، اور ہماری اسٹیبلشمنٹ اور ہماری فوج یہ وہ منہ زور گھوڑا ہے جس کا یہاں نہ کوئی توڑ کر رہا ہے، نہ کوئی اس کے سامنے کھڑا ہے۔ میڈیا کا انہوں نے گلا دبا دیا ہے۔ اب صرف ایک واحد کمیونٹی رہتی ہے، وہ ہماری بار ہے، جس پہ بار بار یہ حملہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، بار بار ہمیں آزماتے ہیں کہ یہ کتنا ری ایکشن شو کرتے ہیں۔ آج کا جو ہاؤس ہے خواجہ حارث صاحب کے حوالے سے، خواجہ حارث صاحب کو جس طرح انہوں نے FIA نے سمن کیا، تو جب یہ سوشل میڈیا پہ بات آئی اور مجھے بھی پتہ چلا تو میرے علم میں یہ بات آئی کہ سپریم کورٹ بار نے بھی اس بارے میں اس کو کنڈیم بھی کیا ہے اور ریزولوشن بھی پاس کیا ہے، اور مجھے لاہور ہائی کورٹ کی ریزولوشن کا بھی جب پتہ چلا تو میں نے کل خواجہ حارث صاحب سے ٹیلی فون پہ رابطہ کیا، تو میں نے انہیں گزارش کی کہ خواجہ صاحب آپ ہم سے بڑے ہیں، آپ عقل کے حوالے سے، علم کے حوالے سے، دانش کے حوالے سے، ہر حوالے سے ہم سے بہتر جانتے ہیں، لیکن میری ایک ادنیٰ سی گزارش ہے، اگر آپ اس کو مناسب سمجھیں تو ضرور اس پہ غور کیجئے گا۔ ان کے پوچھنے پر میں نے عرض کیا کہ میری ریکویسٹ ہے کہ آپ پلیز مہربانی کر کے FIA اتھارٹی کے سامنے نہ پیش ہوں۔ آپ ہماری ایک وہ شخصیت ہیں جو انتہائی قابل احترام ہے، قابل عزت ہیں، اگر آپ نے آپ کو ان کے سامنے پیش کیا تو ہم اگلے وکیل کو کیسے روک پائیں گے؟ آپ اپنے لیے نہیں بلکہ ہماری بار کے باقی ممبران کی خاطر آپ اپنے آپ کو وہاں پیش ہونے سے روکیں۔ تو ان کی مہربانی ہے جی، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آج کے ہاؤس کے توسط سے بھی انہوں نے الٹیمیٹلی آپ کی بار کے لیے، آپ کی کمیونٹی کے لیے اپنے فیصلے پہ نظر ثانی کی، اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں وہاں ان کے سامنے پیش نہیں ہوں گا، اور جو کنسیکوینسز ہوں گے میں وہ فیس کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اسی طرح آج صبح میں اور اشتیاق احمد خان صاحب ہم دونوں اپیل ہوئے سلطان تنویر احمد صاحب کی کورٹ میں۔ رفیق نیازی صاحب جو ہمارے بزرگ بھی ہیں اور جو ممبر بار کونسل رہے ہیں، 2 دفعہ پریزیڈنٹ رہے ہیں بکر بار، ان کے خلاف 9 اور 10 مئی کو ایک فریولس FIR درج ہوئی، جس پہ جتنے نان بیلیبل آفینس تھے وہ ڈیلیٹ کر دیے گئے اور ان کی بیل کنفرم ہو گئی۔ اسی گراؤنڈز پہ آج پھر وہ 5 اگست سے وہ 3 MPO کے تحت ان کی ڈیٹینشن ہوئی ہے، جس پہ جج صاحب نے کل کے لیے رکھا ہے اور سے لا آفسر سے رپورٹ مانگی ہے۔ شفقت عوان صاحب فارمر پریزیڈنٹ سرگودا بار، عزیر نیازی صاحب کا پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ان کو ڈیٹین کیا گیا۔ سردار لطیف کھوسہ صاحب کے گھر پہ فائرنگ ہوئی، چودھری اعتزاز احسن کو اریسٹ کیا گیا۔ اس کے علاوہ ہماری کتنی سارے بھائی اور بہنیں ہیں، عوان صاحب نے بھی جیسے ذکر کیا، وہ سب کو بار بار دیکھ رہے ہیں کہ کس کس کو ہم نے یہ جو انگریزی میں کہتے ہیں ٹیسٹر لگا رہے ہیں کہ آپ کتنا ری ایکشن شو کرتے ہیں۔ رائے صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ ہم اپنے قتل ہونے کا انتظار نہ کریں۔ کیا ہم یہ انتظار کریں کہ کب ہمیں میری باری آتی ہے یا کسی اور دوست کی باری آتی ہے؟ ہمیں اس بارے میں ایک پورا بھرپور جو ہے وہ ری ایکشن شو کرنا ہے اور ایک اپنا بھرپور لاہے عمل بنانا ہے۔ میری ہاؤس کے سامنے یہ تجویز ہوگی، آج کل چھٹیاں ہیں تو چھٹیوں کے فوراً بعد جو پہلی جمعرات ہو اس میں تمام جو انسانی حقوق کی پامالیاں ہیں اور جو آئین کی پامالی ہے اس پہ ایک بھرپور ہاؤس رکھیں، اور اس ہاؤس پہ ہاؤس کرنے کے بعد آپ مار روڈ پہ چیرنگ کراس تک مارچ کریں، اور آئندہ کے لیے ہر جمعرات کا اس وقت تک
جب تک جمہوریت بحال نہیں ہوتی میں نہیں سمجھتا ملک میں جمہوریت ہے۔ آج کوئی بندہ بھی یقین سے نہیں کہتا کہ ہمارے ملک میں الیکشن کب ہونے ہیں، ہمارے ملک میں کون محفوظ ہے۔ اور سب سے بڑے مجرم میں اس ماحول کی میں الزام دوں گا کہ یہ ہمارے اعلیٰ عدالتوں کے ججز ہیں۔ یہ اپنی مجرمانہ غفلت کی وجہ سے، اپنے کمپرومائزڈ رویے کی وجہ سے انہوں نے پوری عوام کو اسٹیک پہ لگایا ہوا ہے۔ ان کے پاس کوئی جواز نہیں ہے کہ یہ اپنے عہدوں پہ قائم رہیں۔ ان کو یا یہ اپنے آپ کو اپنے شہریوں کو انصاف دینا پڑے گا، یا آپ کے پاس کوئی لیگل اتھارٹی نہیں ہے، اسی لیے آپ کے کوئی آرڈر کوئی بھی جابر جو ہے وہ نہیں مان رہا۔ آپ مہربانی کر کے اگر نہیں اپنے حکموں پہ عمل نہیں کروا سکتے تو ریزائن کر کے ادھر آ جائیے، یہاں زیادہ آپ کو رسپیکٹ ملے گی۔ جو میں بات کروں گا سیاستدانوں کی، سیاستدانوں نے اپنی کم عقلی کی وجہ سے اور اپنی ایک دوسرے کی لیگ پولنگ کی وجہ سے اس ملک کے جو شہری ہیں ان کو بالکل نظر انداز کیا ہے۔ کل بڑی خوبصورت سپیچز کی سب نے کہ جی وہ کون سا پولیٹیشین ہے جو ٹیکس ادا کرتا ہے، وہ کون سا پولیٹیشین ہے جو اپنے حلقے کے عوام کی پالیٹکس کرتا ہے۔ انہیں شرم آنی چاہیے۔ بے حیا لوگ، آپ کو آخری دن یہ سب چیزیں یاد آئیں۔ آپ نے 5 سال اور پچھلے کئی سال جب سے آپ پارلیمنٹیرین تھے آپ کو کبھی اس چیز کا خیال نہیں آیا۔ ہمیں اس چیز کا پوری عوام کو شعور دلوانا پڑے گا، ہمیں خود بھی سڑکوں پہ آنا پڑے گا اور اپنی عوام کو اور دیگر تنظیموں کو بھی دعوت دینی پڑے گی، اور انشاءاللہ ہم ثابت کریں گے کہ پاکستان کے وکلاء غیرت مند وکلاء ہیں اور ہمیشہ تحریک یہاں سے شروع ہوئی ہے۔ بہت شکریہ جی، تھینک یو۔